آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہارر سٹوری وتھ بابا کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بابا سے اور ہارر سٹوریاں سننے کو ملیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق بکھر سے ہے۔ یہ ایک سلیم صاحب کے بیٹے کی ہارر سٹوری ہے، جو وہ فیکٹری شادی میں آئے تھے، وہاں انہوں نے یہ سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ سلیم صاحب کے بیٹے کا نام عثمان ہے، جس کی عمر تقریباً 8.5 سال ہے۔ تو سلیم صاحب بتاتے ہیں کہ جہاں ہم بکر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی 7-8 گھر چھوڑ کے ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے، جس کی فیملی ساری لندن میں شفٹ ہو چکی ہے۔ نہ وہ اس گھر کو بیچتے ہیں، نہ وہ اس گھر کو بناتے ہیں۔ یہ مکان اب ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس مکان کے آگے ایک تقریباً 2-2.5 مرلے کا پلاٹ بھی ہے اس مکان میں، جس کی دیوار ایک سائڈ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس پلاٹ میں 2-4 درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو سلیم صاحب بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا عثمان محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ پلاٹ اب مشہور ہو گیا ہے کہ بھوتیا پلاٹ ہے یہ۔ اکثر رات کے ٹائم اگر کوئی بائک وغیرہ پہ بیٹھا ہوا اس گھر کے پاس سے گزرے، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اندر سے آوازیں آتی ہیں، اور اکثر بچے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ بھوتیا پلاٹ کی طرف چلتے ہیں کھیلنے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا تب پتہ چلا جب ہمارے اپنے بچے کے ساتھ کوئی جنات کے اثرات ہوئے۔ تو سلیم صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی دیکھتی ہے کہ عثمان کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا ہے اور روشن دان کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہا ہے۔ سلیم صاحب کی بیوی نے عثمان کو بولا، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کون ہے اوپر؟ تو عثمان کہتا ہے، امی آپ کو نہیں نظر آ رہا، میرے دوست ہیں۔ عثمان کی امی کہتی ہیں، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کون ہے؟ روشن دان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ نہیں امی، آپ کو نہیں نظر آ رہے، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی کو اور غصہ چڑھا۔ میری بیوی نے نا کان سا موڑ دیا کہ کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عثمان بڑی زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ تو بعد میں پیار سے میری بیوی نے پوچھا، بیٹا تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ عثمان نے جواب دیا، امی ہم جب وہ چھپن چھپائی والا کھیل کھیلتے ہوئے ادھر جاتے ہیں نا، وہ جو گھر خالی پڑا ہوا ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، وہاں اب ایک کھتا خانہ سا بھی بن چکا ہے، لوگ اپنا کچرا وغیرہ بھی اس پلاٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ تو عثمان اپنی ماں کو بتاتا ہے، امی جب ہم وہاں چھپتے ہیں نا اندر جا کے، تو یہ میرے دوست جو روشن دان پہ بیٹھے تھے یہ وہاں رہتے ہیں، تو میں تو جب کھیلنے جاتا ہوں تو میں تو ان کے ساتھ بھی کھیلتا ہوں۔ خیر عثمان کی امی نے جب یہ ساری باتیں سنی
تو عثمان کی امی نے مجھے بتایا رات کو کہ بات سنو، آج ایسا ایسے ہوا ہے کہ یہ روشن دان کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہا تھا اکیلا، بلکہ میں نے اس کا کان وغیرہ کھینچ کے پوچھا تو کس سے باتیں کر رہا ہے، روشن دان پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ امی جب میں کھیلنے جاتا ہوں نا، وہاں وہ جو پلاٹ ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو یہ میرے دوست وہیں رہتے ہیں اندر پلاٹ میں۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو کسی ٹائم نا، جب یہ کھیل رہو تو تم جاؤ اس پلاٹ پہ، دیکھو تو صحیح، محلے کے بچوں کا تو ہمیں پتہ ہے وہ کھیلتے ہیں، یہ کن کا ذکر کر رہا ہے؟ تو عثمان کے ابو بتاتے ہیں کہ ایک دن میں نے چھٹی کی، خاص طور پہ اسی کام کے لیے، ایک بیوی کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہو گیا تھا۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، جب یہ کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو میں نے عثمان کو نہیں محسوس ہونے دیا، میں ایسی ایک دکان سے سگریٹ وغیرہ لیے اور نظر میں نے اسی پہ رکھی ہوئی تھی کہ یہ کب پلاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ وہی ہوا، یہ جب محلے کے 2-4 بچے اور اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہ بھاگنے کا کھیل شروع کیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2-3 بچے اس پلاٹ میں جاتے ہیں، وہ جہاں سے اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تو عثمان کے ابو بتاتے ہیں کہ جب میں پیچھے پیچھے گیا اور اندر چلا گیا میں بھی، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو اس پلاٹ میں کمرے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک سائڈ سے وہ گھر ہے، یہ نشئی لوگوں نے اس کی کھڑکیاں توڑ دی ہیں، اس کے سریے شریے بیچ دیے ہیں انہوں نے چوروں نے۔ تو یہ بچے اس کھڑکی میں سے نا کمرے میں بھی چلے جاتے تھے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ تینوں بچے کمرے میں ہیں، لیکن ہنسنے کی جو آواز ہے نا، وہ زیادہ بچوں کی آ رہی ہے۔ تو میں نے ایک دم آواز ماری، عثمان، عثمان، باہر آؤ بیٹا۔ جیسی میرا بیٹا اور وہ جو اس کے ساتھ 2-3 بچے اندر گئے تھے وہ باہر آئے، میں کہا چلو یہاں سے نکلو، باہر کھیلو گلی میں۔ تو جب یہ باہر آ رہے تھے نا، تو اندر ہنسنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اب میں نے جناب اپنے بچے کو بہانے سے لیا اور گھر لے آیا۔ گھر لا کے میں نے پیار سے پوچھا، بیٹا اندر اور کون تھا؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ہمارے دوست، یہ بھی کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو میں نے مذاق میں بولا کہ انہیں گلی میں کھلاؤ نا، کہ نہیں وہ ابو گلی میں نہیں آتے، وہ وہیں کھیلتے ہیں، وہیں غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، تو ہم تو انہی کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ خیر عثمان جب سو گیا، میں نے اس کی والدہ سے ساری بات چیت کی کہ ایسے ایسے ہے بھائی، وہ واقعی جو مشہور ہے نا بھوتیا پلاٹ، وہ سچ ہے بات۔ اب ہم نے اپنے بچے کو بھی روکنا ہے،
اور دوسرے بچوں کے بھی ماں باپوں کو میں سمجھاؤں گا کہ وہاں مت جانے دو، کیونکہ میں نے ہنسی اپنے کانوں سے سنی ہے۔ جب میں نے انہیں باہر نکال لیا تب بھی اندر سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی، تو ہم نے روکنا ہے، تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ میں نے دوسرے بچوں کے ماں باپوں کو بھی کہا اور اس پہ بھی سختی کی کہ تجھے گھر میں کیرم لا دیں گے، وہ کھیل۔ تو عثمان کے ابو بتاتے ہیں کہ جب ہم نے 2 4 دن روکا، جانے نہیں دیا، تو میرے بیٹے کی طبیعت میں کچھ بے چینی سی محسوس کی کہ اداس اداس ہے، اور بس کب ہم ادھر ادھر ہوں اور یہ بھاگے باہر کی طرف۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، اگر پنکھے کو دیکھ رہا ہے تو پنکھے کو ہی دیکھے جا رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ تو ایک دن میری بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ اسے باہر گھما پھرا کے لاؤ اور میرے بیٹے کو چیز بھی دلوا کے لاؤ۔ تو عثمان کے ابو بتاتے ہیں جب میں باہر نکلا اسے لے کے، تو ایک جلیبی والے سے اس کو میں نے جلیبیاں لے کے دی۔ جیسی جلیبیوں کا لفافہ عثمان کے ہاتھ پہ دیا تو اس نے پلاٹ کی طرف دوڑ لگا دی اور پلاٹ میں چلا گیا۔ میں بھاگا پیچھے، میں اسی کھڑکی کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ بیٹا میرے سامنے اس دیوار میں سے گزرا تھا جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ نہ عثمان ہے نہ کوئی اور ہے۔ میں فوراً پلاٹ میں سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف آیا کہ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، گھر تو نہیں چلا گیا۔ تو جب میں گھر آتا ہوں تو گھر میں بھی نہیں ہوتا۔ میں پھر فوراً باہر نکلا، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں ہمت کر کے اس پلاٹ میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، درختوں کے نیچے ایک رسی پہ سے وہ جو جمپ مار کے کھیل کھیلتے ہیں، رسی خود بخود ہل رہی ہے اور یہ جمپے مار رہا ہے، رسی خود بخود ہل رہی ہے اور یہ جمپے مار رہا ہے۔ میرے سے بس غلطی یہ ہوئی میں نے ایک تھپڑ لگا دیا، اور تھپڑ لگا کے میں اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بعد بس مت پوچھیں کہ پھر ہمارے بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ بیوی بھی دم وغیرہ ڈالتی، میں خود بھی ڈالتا، پھر ہم نے اس کو اور ادھر ادھر چیک کرایا، لیکن طبیعت اس کی سنبھلتی نہیں تھی، عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ بال کٹانے کا کہہ رہے ہیں، بال نہیں کٹاتا، نہاتا نہیں، کپڑے بدلنے کو دل نہیں کرتا، عجیب حرکتیں۔ تو ایک دن میری بیوی نے کہا بیٹا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو عثمان
اپنی ماں کو جواب دیتا ہے کہ اسے مت روکو۔ وہ عثمان نہیں تھا، عثمان کے اندر جو چیز آئی ہوئی تھی، جنات وغیرہ کا جو بھی سایہ تھا اس ٹائم، وہ اثر بات کر رہا تھا کہ اسے نہیں روکو، یہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، نہیں تو ہم اسے مار دیں گے، اسے نہیں روکو۔ بس پھر عثمان کے ابو بتاتے ہیں کہ بہت علاج وغیرہ کرایا، تب جا کے ہمارا بیٹا ٹھیک ہوا، بلکہ ہم نے کوئی 3-4 مہینے عثمان کی امی کی بہن کے گھر گزارے۔ وہاں ایک بہت قابل آدمی تھے جو اچھا علم رکھتے تھے، انہوں نے بہت پڑھائی کی، تو اب ہمارا بیٹا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ حافظ صاحب نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے آپ نکل جاؤ، کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کو مزید نقصان پہنچائیں، آپ کوشش کریں وہاں سے گھر بیچ کے کہیں اور چلے جائیں۔ تو ہم نے پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر وہ گھر بیچ دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو پیارے دوستو، اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پلاٹ ہوتے ہیں، کسی جگہ گھر ہوتے ہیں جن میں کوئی رہتا نہیں، تو بچوں پہ خاص نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پہ یہ جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، کوشش کریں اپنے بچوں کو بلا لیا کریں۔ کچھ ماں باپ لاپرواہی کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسی جگہوں پہ ہی یہ اپنے بسیرے کر لیتے ہیں، یہ تو ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جنات وغیرہ۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔